ہیلو ویورز، آج میں آپ کے سامنے اصناف سخن کی تفصیلی معلومات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے پہلے سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ حمد، وہ نظم جس میں رب کائنات کی تعریف و ثنا بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد میں بندہ اپنی عاجزی، بے بسی، بے کسی اور رب العالمین کی کبریائی، اس کا رحم و کرم اور بزرگی کا احترام و اظہار کرتا ہے۔ حمد غزل کی حیت میں بھی ملتی ہے اور دیگر اصناف سخن میں مثلا قصیدہ، مثنوی وغیرہ میں بھی حمد کے اشعار بطور کیفیات کلی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مخمس، مسدس، رباعی میں بھی شاعر حمد کے اشعار کی بندش کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ مناجات اور حمد میں ایک لطیف فرق یہ ہے کہ مناجات میں بندہ سرگوشی میں دعا مانگتا ہے، حمد میں عشق حقیقی، تصوف، دنیا سے بے رغبتی اور خدا سے والہانہ عشق کے مضامین باندھے جاتے ہیں۔ نعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت پاک کو نظم میں بیان کیا جائے تو اسے نعت کہتے ہیں۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور ان کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اصناف سخن میں سب سے مشکل فن نعت گوئی کا سمجھا جاتا ہے۔ قلم کی ہلکی سی لغزش سے شاعر گستاخی کی فہرست میں جا کر اپنی عاقبت خراب کر سکتا ہے۔ غرض نعت گوئی کے لیے مکمل ہوش و حواس، ایمان و یقین، توحید عشق رسالت مطلوب ہے۔ نعت کی پاکی کی حیت بھی متعین ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو پہلا نعت گو شاعر قرار دیا گیا ہے۔ عصر حاضر میں اجمل سلطان پوری، کرشن بہاری نور اچھے نعت گو شعرا ہے۔ مثنوی، اصناف سخن میں مثنوی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ طویل بات یا قصہ نگاری کو اگر ہم نظم کیا جائے تو اسے مثنوی کہتے ہیں۔ اس میں ہر شعر کا قافیہ الگ رکھنے کی آزادی ہوتی ہے، نیز اشعار کی تعداد بھی متعین نہیں رہتے۔ قافیے کی آزادی کی وجہ سے شاعر کو ایک بڑا میدان مل جاتا ہے جس میں وہ اپنے قصے کو بہتر سے بہتر ڈھنگ سے پیش کر سکتا ہے۔ وہ مثنوی فنی اعتبار سے قابل قدر ہوتی ہے، جو تہذیب و تمدن کا مرقع ہو، لطف محاورے سے سجائی گئی ہو، معاشرتی زندگی یعنی لوگوں کے رہن سہن، عادات و اطوار کو پر اثر ڈھنگ سے پیش کیا جائے، انسانی جذبات مثلا نفرت، محبت، غصہ، ایثار وغیرہ کو خاص اہتمام سے پیش کیا گیا ہو، ساتھ ہی منظر کشی کو اتنی مہارت سے پیش کیا گیا ہو کہ وہ تصویر آنکھوں میں گھوم جائے، واقعہ نگاری میں خاص تسلسل اور ربط ہو اور قاری کو اسے پڑھ کر مسرت و فرحت کا احساس ہو۔ اگر درجہ بالا خوبیوں سے مزین مثنوی ہو تو اسے اچھی مثنوی قرار دیا جاتا ہے۔ جدید اردو شعراء میں مثنوی نگاری کا رجحان نہیں کے برابر ہے، لیکن قدیم شعراء اس صنف سخن میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ خاص طور سے میر حسن کو اردو مثنوی نگاری میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ ان کی مثنوی سحر البیان کو اردو ادب کی بہترین مثنوی قرار دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ متعدد شعراء نے اس صنف سخن میں تباہ آزمائی کی ہے۔ مثلا پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم لکھ کر اس صنف میں بیش بہا اضافہ کیا ہے۔